اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی شان ہے کہ اس قرآن کو حدیث کے بغیر آپ اللہ کی کتاب ثابت نہیں کر سکتے. اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو وہ کر دے، جبکہ آپ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. آپ ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں اٹھائیں گے. یہ حقیقت ہے. یہ منکرین حدیث جو اتنے زیادہ جو چیختے اور چلاتے ہیں نا کہ جی یہ حدیث جو ہے وہ تاریخ ہے، بعد میں لکھی گئی ہے، ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے، اس کو ثابت کر دو. ایک صاحب میرے پاس آئے جمعے کی نماز کے بعد، جو پچھلے جمعے، جی وہ آئے میرے پاس. ذکر نہیں کیجیے گا، سب نہیں جانتے اس لیے ایک بات ذکر کر رہا ہوں. مجھے کہ میں بڑا پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے کرے، ہمارے لیے بھی. وہ تو ایک تذکرہ ہے جو میں کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے یار وہ حدیث کے اندر جو اریانی اور فاشی اور ایسے ایسے الفاظ ہیں نا، ہم مان ہی نہیں سکتے کہ وہ حدیث ہے. میں نے کہا چلے ہم حدیث پہ بات نہیں کریں گے. چلو میں نے کہا اب اس قرآن کو پہلے قرآن ثابت کر دو، ٹھیک ہے. میں نے کہا سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے، آپ یہ ثابت کر دیں. میں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، پھر ہم حدیث پر آئیں گے. میں نے کہا آپ غور کر لیجئے گا، اگر آپ اس کی کچھ تیاری کر سکیں تو پھر مجھے کال کر لیجئے گا. میرے خیال سے 15 دن ہو گئے ابھی تک فون نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہم اس کتاب کو کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے. آپ نے فرمایا مجھ پر اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور یہ قرآن یہ ہے، اور یہ قرآن یہ ہے، مجھ پر اللہ نے نازل کیا ہے. تب پتہ چلا کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. تو حدیث کی اہمیت آپ اندازہ کر لیں کہ حدیث کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر تو آپ اس کتاب کو بھی اللہ کی کتاب ثابت نہیں کر سکتے. کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا، ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اس کے حوالے سے بہت کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی.